السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے منصوبہ سبق یعنی لیسن پلان اردو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جس طرح سے ہم اسے پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے، یعنی پہلا پیج تو آپ بالکل سیم ایز اٹ از جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے بتایا ہے اسی طرح سے رکھیے اور یہی ساری چیزیں اس میں بھی ڈالیے۔ پھر اس کے بعد اس میں کیا چیزیں آپ لکھیں گے وہ آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے تدریسی و اکتسابی مشاغل استعداد کا حصول، یعنی یہ آپ بناتے کیوں ہیں؟ تاکہ بچے سیکھ پائیں، آپ ایک ان کو سسٹمیٹک طریقے سے پڑھا پائیں، ایک پلان کے مطابق ورک کر سکیں۔ تو دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طرح سے ہو۔ سب سے پہلے اس کو آپ دیکھ لیجئے، ایک لیسن پلان یہیں پر ہم پیش کر دیں گے تاکہ اس کے مطابق آپ بنا پائیں، سمجھ پائیں۔ ایک پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سننا، سوچ کر بولنا۔ اس کے اندر کیا ہو، کمرے جماعت میں سوالات کروانا، گفتگو کروانا، کہانیاں، نظمیں، واقعات سنانا، ان پر منطقی سوالات پوچھنا، کل جماعتی مشغلہ، یہ ایک نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2 یعنی دوسرا پوائنٹ کیا ہے، روانی کے ساتھ پڑھنا، رد عمل کا اظہار کرنا، سمجھ کر بولنا۔ یعنی یہ عمل کروانے کے لیے کیا کیا چیزیں اس میں ضروری ہیں؟ بلند خوانی کروائیں گے، معلمہ کی یا معلم کی تمثیلی بلند خوانی ہوگی، یعنی خود ٹیچر بھی بلند خوانی کریں گے۔ بچوں کی پھر خاموش خوانی، یعنی وہ آہستہ من میں پڑھیں گے۔ مشکل الفاظ کی نشاندہی، یعنی جو مشکل الفاظ ہیں اس کو حل کروائیں گے، اس کے معنی لکھائیں گے، معنوں کی فہرست سے الفاظ کے معنوں کی جانکاری اس کو دیں گے۔ اسی طرح سے گروہی بحث کے ذریعے پڑھوانا، یعنی آپ اس کو بحث کروا کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں ڈیبیٹ کی شکل میں۔ پھر پڑھے گئے مواد پر انفرادی رد عمل و اظہار خیال، فہم کو فروغ دینے والی مشقوں کو انفرادی اجتماعی مشاغل کے طور پر کروانا۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ دیکھیے تو وہ ہے کہ لکھنا از خود لکھنا، یعنی خود سے لکھنا۔ تو کیا ہے کہ نصابی اور غیر نصابی موضوعات پر بات کروانا ہے، لکھوانا ہے۔ ترتیب کی شناخت، اسی طرح سے تصوراتی خاکے تیار کرانا، زبانی جوابات اخذ کروانا، گروہ میں انفرادی طور پر لکھوانا، نمائش کروانا، یہ سب لکھنا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر کے نقل کرے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر ایبلٹی ہے، جو وہ سوچ رہا ہے وہ اس کو لکھے، گویا کہ اپنے خیال کو ایک ترتیب سے لکھے، یہ بھی لکھنا ہے۔ اس کو تخلیق ہم کہتے ہیں جو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے تخلیقی اظہار، تو اب کیا ہے تخلیقی اظہار میں؟ کیا ہے، فہم دلوانا، بات کروانا، انفرادی اجتماعی مشغلہ ہے، نمائش کروانا، دوبارہ لکھوانا، کتابوں کو جمع کرنا۔ اسی طرح سے پھر ہے کہانیوں کی توسیع، نظمیں و کہانیاں خود سے لکھنا، یہ سب جو ہے تخلیقی اظہار ہے، صلاحیتیں ہیں۔ لفظیات یعنی ورڈ، جس کو آپ شبد ارتھ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے درسی کتاب پڑھوا کر نئے الفاظ کی شناخت کروانا ہے، جو نئے نئے ورڈز آتے ہیں، گویا کہ جو لفظ وہ سیکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے لفظیات میں ہے۔ ساتھیوں سے بحث و مباحثہ، اس سے بھی نئے لفظ سیکھتے ہیں۔ فرہنگ، یہ ووکیبلری ہے۔ لغات دیکھنا، موقع کی مناسبت سے وضاحت کرنا، ان کی بنیاد پر جملوں کی تشکیل کرنا، لفظ دیا اور جملہ بنوایا، تو یہ سب لفظیات میں آتے ہیں۔ زبان شناسی، قواعد کے نکات کا موضوع مثالوں کے ذریعے فہم دلوانا، درسی کتب میں دی گئی مشقوں کو انفرادی طور پر و اجتماعی طور پر کروانا، تصحیح کرنا اور مشق کروانا، انفرادی و کل جماعتی مشغلہ۔ یہ 6 پوائنٹس آپ نے یہاں پر دیکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک منصوبہ سبق بنا کر کے کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر فار ایگزامپل ہے کہ مضمون اردو ہے، یہ جماعت ہشتم ہے، یعنی 8 کلاس، اور یہ تاریخ بھی دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے کیا پڑھانا ہے، غالب کے خطوط۔ تو چلیے دیکھیے کہ اب اس کے لیے آپ جو مقاصد آپ طے کرتے ہیں، اس طرح سے اس میں مقاصد گویا کہ شامل ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ اس سبق کے مطالعے کے بعد طلبہ اردو ادب کے مختلف اصناف سے واقف ہو سکیں گے۔ یعنی دیکھیے ہو سکیں گے کو کبھی پیچھا نہیں چھوڑنا ہے آپ کو، یعنی یہ سبق اگر پڑھے گا تو یہ کیا ہوں گے، واقف ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے مناسب انداز سے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے تو ایک جس طرح سے ایک مناسب انداز ہو سکتا ہے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے، تو وہ جواب دینے کے قابل ہوں گے، لائق ہو جائیں گے۔ سبق کے موضوع کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ طلباء کی قوت سماعت میں یعنی سننے کی شکتی ان کی بڑھے گی، اضافہ ہو سکے گا۔ اسی طرح سے
سابقہ معلومات کو بروئے کار لا کر نئے علم کی تخلیق ممکن ہو سکے گی، یعنی وہ جو پہلے سے جان رہا ہے اس میں اس علم کو جب ملائیں گے تو ایک نیا موضوع وہ بھی لکھ سکتا، تیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اب روانی کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ تھا تو اس میں دیکھیے کیا کیا ہے، اس کو کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے آپ کو۔ طلباء کے اندر معیاری بلند خوانی کی مہارت پیدا ہو سکے گی، مواد مضمون کی تفہیمی سمجھ پیدا ہو سکے گی، طلباء کے اندر زود خوانی و زود فہمی کی مہارت پیدا ہوگی، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے گا۔ اس طرح سے گروہی سرگرمی کے پیش نظر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں گے۔ صحیح تلفظ اور رموز اوقاف کی پابندی کرتے ہوئے روانی کے ساتھ پڑھنے کی مہارت کا فروغ بھی ہو سکے گا۔ یہ سب دیکھ لیجئے، سب میں سکیں گے، اب اس کو بالکل نہیں چھوڑیے گا۔ اب لکھنے اور پڑھنے کی بات ہوئی تھی تو اب دیکھیے جب وہ پڑھے گا اس سبق کو تو کیا ہوگا کہ طلبہ تحریری انداز میں اپنے خیالات و اظہار کا بہترین انداز میں اظہار کے قابل ہو سکیں گے، اپنے خیالات کو ترتیب دے سکیں گے۔ اسی طرح سے مرکزی خیالات کو اپنے لفظوں میں بیان بھی کر سکیں گے وہ، اور گویا کہ ایک لفظوں کا وہ جامع دے سکیں گے، نئے الفاظ اس میں شامل کر سکیں گے، گروہی سرگرمی کے نتائج کو لکھنے کی صلاحیت کا فروغ ہوگا۔ اس طرح سے اب تخلیقی صلاحیتیں دیکھیں کیا ان میں پروان چڑھیں گی، وہ قابل اپنے خیالات کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، تو اور پھر وہ اپنے رفقا سے اس انداز میں بات چیت بھی کر سکیں گے، گفت و شنید اور بحث و مباحثہ کر سکیں گے، اپنے دوست احباب کو خط لکھ سکیں گے وہ، اور سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، یہ ایبیلٹی آ جائے گی ان کے اندر۔ اسی طرح سے لفظیات، کیا الفاظ کی شناخت کر اس کو یعنی جو نئے الفاظ ہیں معنی اخذ کر سکیں گے وہ، اسی طرح سے نئے لفظوں کے مترادف و متضاد بنانے کے قابل بھی ہوں گے، لغات کے الفاظ کے معنی دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جملوں کی تشکیل کر سکیں گے اور اس کو مناسب انداز سے استعمال کریں گے۔ اب دیکھیے جہاں پر قواعد کی بات آ جائے گی، زبان شناسی میں آپ کو پہلے ہی بتایا گیا، تو اردو قواعد کے نکات سے روشناس ہوں گے وہ اس کی روشنی میں، مشقوں کے ذریعے اپنی ذاتی زندگی میں ان کا استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ اسی طرح سے بنیادی اصول و قواعد سے روشناس ہوں گے، یعنی کس طرح سے خط لکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، القاب اور آداب، یہ ساری چیزیں کیسے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے وہ سیکھیں گے۔ صحت کے ساتھ زبان کا استعمال کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو سکے گی۔ اس طرح سے آپ نے یہ ایک لیسن پلان بھی دیکھا کہ اس طرح سے فارمیٹ بنا کر کے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔